نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ہمارا 7واں درس ہے، جس میں ہم علانیہ دعوت کے بعد پیدا ہونے والے واقعات کو اور حالات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دیا اور دامن صفا میں لوگ اکٹھا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا انقذوا انفسکم من النار، اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے آپ نے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کے عذاب کو تمہارے قریب دیکھ رہا ہوں، اگر تم کفر و شرک سے باز نہ آئے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا عذاب تمہیں اپنی گرفت ملے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت لوگوں کے لیے اجنبی دعوت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے فوری بعد لوگوں پر سکتہ طاری ہوا، کسی نے کچھ نہ کہا۔ ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ آپ نے اسی مقصد کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی، سورہ لہب۔ اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی، اس کے بچوں کی بربادی کا ذکر کیا گیا۔ صفا پہاڑی کے واس کے بعد لوگوں کی درمیان اب باتیں چلنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات رکھی ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث بن گئی، ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہونے لگیں اور ان کے سینوں میں نفرت کی آگ بھڑکنے لگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اختیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی گئی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں۔ ایک دفعہ جب لوگوں نے پورے شد و مت کے ساتھ ابو طالب کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، تو ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، مجھ پر اور اپنی ذات پر رحم کر لینا، تمہاری قوم تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی کہ سورج کی شعاعیں اور سورج سے شعلوں کو لانا کیا ممکن ہے؟ ناممکن ہے۔ تو جس طرح سورج سے شعاعیں لائی نہیں جا سکتی، بالکل میں بھی اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیمت کا اظہار کیا۔ ابو طالب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تان اور تعریض کے الفاظ استعمال کیے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے برے بھلے کلمات کہے جانے لگے۔ آپ کو دیوانہ کہا جانے لگا، آپ کو ساحر کہا جانے لگا، آپ کو سحر زدہ کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانا شروع کیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین،
اے نبی، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جانے لگے، اور یہ بات کہی جانے لگی کہ یتیم مکہ ہی کو نبی کیوں بنایا گیا؟ طائف اور مکہ کے اندر بڑے بڑے لوگ موجود تھے، ان میں سے کسی کو نبی بننا چاہیے تھا۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر اعتراض کیا جانے لگا۔ کہا گیا کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ کے اپنی طرف سے پیش کیا ہے۔ اور کبھی قرآن کریم کی تعلیمات کے حوالے سے یہ بات کہی جانے لگی کہ اس میں محض قصے اور کہانیاں ہیں، اور کبھی قرآن مجید سننے سے لوگوں کو روکا جانے لگا کہ جہاں قرآن کریم سنایا جا رہا ہو وہاں تھوڑا سا شور مچایا جائے تاکہ لوگ بات کو سن نہ پائیں۔ اللہ رب العالمین کے کلام کو سننے سے روکا جانے لگا، اور پھر قرآن کریم کو پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں کہہ کر باہر سے ایسی لونڈیوں کو لایا گیا جو کہانیوں کو سنا کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر سکتی ہوں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا دین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیمت کے باعث اللہ رب العالمین کے دین کا یہ کام چلتا رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی جانے لگی کہ اگر آپ کو دولت چاہیے تو دولت مل جائے گی، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں سرداری مل جائے گی، اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کا علاج کرایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو سنا اور اللہ رب العالمین کے کلام کی آیتوں کو پڑھا، تو جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ پیشکش کی تھی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے لوگوں سے جا کر کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں، یعنی وہ کلام جو پڑھ رہے ہیں وہ نہایت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرا کلام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جانے لگی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس دنیا کا سامان کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس باغات ہوں، آپ کا عمدہ محل ہو، اور اسی طرح معجزات کی طلب ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ لوگ آپ سے معجزات طلب کر رہے ہیں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، کیا قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ جس کی تلاوت ان پہ ہو رہی ہے اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان لانے والوں کے لیے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے یہ بات بھی رکھی کہ آپ اپنی دعوت سے باز آ جائیں اور یہ کہ تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کریں۔ نرم رویہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے باطل خداؤں کو کچھ نہ کہیں، کچھ ایسی اتفاق کی صورت نکال لی جائے کہ جس میں ہم اپنے معبودوں پر قائم رہیں اور آپ اپنے رب کی دعوت دیتے رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کافرون کو نازل فرمایا جس میں یہ بات کہی گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو،
جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کی عبادت میں نہیں کروں گا، اور میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کی عبادت تم کرنے والے نہیں۔ دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی گئی کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرو گے، اور تم جس کی عبادت کر رہے ہو یا تم نے کیا ہے ان کی عبادت میں کرنے والا نہیں ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جانے لگا، لوگ آپ پر مختلف قسم کے الفاظ کسنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، اور مکہ کے سردار حتیم کے علاقے میں بیٹھے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ جب انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کچھ مزاحیہ مذاق کے انداز میں انہوں نے کچھ کلمات کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ذبح کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ان کے چہرے کی ہنسی ختم ہو گئی، اور انہیں یہ تشویش ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے، اس لیے کہ وہ لوگ بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ایک حربہ انہوں نے یہ بھی اختیار کیا کہ ابو طالب کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے کو آپ لے لیں، جو نہایت ہی خوبصورت ہے اور جوان بھی ہے، اور پھر آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں کہ ہم جو چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں۔ ابو طالب نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا کہ کیسی تجویز تم پیش کر رہے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں کہ تم اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کر لو، اور ولید بن مغیرہ کے بیٹے کو میں کھلاؤں پلاؤں اور اس کی پرورش کروں؟ کیسی بات تم کہتے ہو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی انہوں نے نشانہ بنانا شروع کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جب ان کی نگاہیں پڑتی تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وقتاً فوقتاً تان اور تعریض کے کلمات کہتے۔ غرض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے جس قدر ممکن کوشش کرنی تھی انہوں نے کر لی۔ اور پھر یہ کہ حج کے ایام آئے تو ولید بن مغیرہ سے لوگوں نے مشورہ کیا کیا جائے۔ لوگ حج پر آنے والے ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسی بات رکھ دی جائے کہ جس سے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور ان کی بات نہ سنیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باہر سے آنے والے لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھی جانے لگیں کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کر لو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو مت کرو۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ تو کہا گیا کہ ان کی زبان میں ایسا اثر ہے کہ جو ان کی بات سن لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، یا ان کی بات سننے کے بعد اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ماں بیٹی کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مکہ سے باہر پہنچا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوتی کام کسی قدر آسان ہو گیا کہ باہر سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے تو انہوں نے کچھ اعتراضات کیے، اور پھر بعض کو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت قبول کرنے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ تو غرض ہے کہ
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی مختلف انداز میں کوششیں کی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی عزیمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں کے درمیان رکھا، اور آپ اپنی دعوت سے نہیں رکے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور آپ کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔